بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نظر بد کی طرح نظر نیک کا اثر بھی برحق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ نظر بد کا اثر حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے، یہ بھی مذکور ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربی کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج تجویز کیا اور عامر بن ربی کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا تو فوراً سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربی کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب ان کا بدن تمہیں نظر آیا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ نظر کا اثر حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا ہے کہ تمام علماء امت اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔ یاد رکھیے، جب بری نظر میں تاثیر ہے تو اچھی نظر کی بھی تاثیر ہو سکتی ہے۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندے جب نظر ڈالتے ہیں ہدایت عام ہو جاتی ہے۔